معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ عمرو اور امیر کی لڑائی۔ بعد ازاں امیر میدان میں آئے۔ زپین نے جب امیر کو دیکھا تو کہا کہ اے عرب، میں تجھے چاہتا تھا۔ امیر نے کہا کہ میں بھی آ پہنچا ہوں، جو نشان بہادری کا رکھتا ہے لا۔ یہ سنتے ہی زپین دوڑا اور کمر امیر کی پکڑی اور امیر نے اس کی کمر کو پکڑا اور زنجیریں مضبوط پکڑیں اور اتنا زور کیا کہ گھوڑے گھٹنوں تک زمین میں گڑے اور دونوں پہلوان پیادہ ہوئے۔ امیر نے اللہ اکبر کہہ کر نعرہ مارا اور زپین کو سر پر اٹھایا اور اتنا پھرایا کہ مردان عالم نے آفرین کہی، پھر زمین پر پچھاڑا اور ہاتھ پاؤں محکم باندھے اور عمرو کے حوالے کیا۔ تب امیر نے عمرو سے کہا کہ اے عمرو، میں اپنے فرزندوں سے جا کر ملتا ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ غرض امیر بیٹھے تھے کہ عرب کے سارے پہلوان وہاں گئے اور کہا کہ اے عمرو، اس زپین فولاد تن نے ہماری آبرو لی اور ہم اب اسے کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اس پر غالب نہیں آیا۔ تب عمرو نے اس کے مارنے کی تدبیر کی کہ کلئی گلا کر اس کے گلے میں ڈالی، جس سے وہ مر گیا۔ جب امیر محل سے رونق افروز بارگاہ ہوئے اور پہلوان کی کرسی پر بیٹھے تو حکم کیا کہ زپین فولاد تن کو لاؤ۔ اس وقت عمرو نے کہا کہ ہردم نے اسے مار دیا۔ امیر نے غصے میں آ کر ہردم کی طرف دیکھا۔ ہردم نے کہا کہ میں کیا جانوں، اس دیوانے نے مجھے کہا کہ زپین فولاد کا منہ کھولا، سو میں نے اس کا منہ کھولا اور عمرو نے کلئی اس کے منہ میں ڈال دی، جس سے وہ مر گیا۔ یہ سن کر امیر کرسی پر سے اٹھے اور عمرو کا ہاتھ کاٹا اور کہا کہ ایسے نامور پہلوان کو تو نے کیوں مار ڈالا؟ تب عمرو نے کہا کہ اس نے تمام پہلوانوں کی آبرو دور کی، اس واسطے مارا ہے۔ تب امیر نے کہا تیرے علاوہ کسی اور نے مارا ہوتا تو اسے جان سے مار دیتا۔ یہ کہہ کر عمرو کو 7 کوڑے مارے اور کہا کہ بغیر حکم کرنے کی سزا یہی ہے۔ تب عمرو باہر نکلا اور کہا کہ ان 7 کوڑوں کے بدلے 70 کوڑے نہ ماروں تو مجھے امیہ ضمیر نہ کہنا۔ ایک دن امیر خیمے میں سو رہے تھے، اتنے میں عمرو آیا اور قابو پا کر بے ہوشی کی دوا ہاتھ میں لی اور یہ سوچ کر دور کھڑا رہا کہ اگر میں پاس گیا تو امیر میرے کان پکڑے گا۔ بس یہ سوچ کر بے ہوشی کی دوا تفنگ میں ڈال دی اور امیر کی ناک میں پھونکی اور امیر کو چھینک آئی اور بے ہوش ہوئے۔ تب عمرو نے کمن سے باندھا اور جنگل میں لے جا کر درخت سے باندھا اور ہوشیار کیا۔ امیر اپنی حالت پر حیران ہوئے۔ عمرو نے 70 لکڑیاں گن کر امیر کو ماری۔ تب امیر نے کہا کہ کعبہ کی قسم اور پروردگار کی قسم ہے کہ تیرا خون ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر زور کیا تو کمن ٹوٹی۔ تب عمرو دیکھتے ہی بھاگے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کہاں تک بھاگے گا، آخر تو تیرا خون کروں گا۔ تب عمرو دوڑا اور کئی قدم پھر کر بولا کہ امیر، ایک بات تو ذرا سن لو کہ میں ایک حکمت بتاتا ہوں۔ امیر نے فرمایا کہ کیا بتاتا ہے؟ عمرو نے کہا تمہاری قسم کے واسطے ایک نشتر مار لیتا ہوں، جس سے زمین پر خون گرے گا تو خون کیے کے مانند ہوگا۔ تب امیر نے فرمایا کہ اے چور، چل حکمت کر، نہیں تو کام دشوار ہوتا ہے۔ تب عمرو نے نشتر امیر کو دی اور امیر نے عمرو کو نشتر مار کر لہو زمین پر گرایا۔ پھر دونوں مل کر لشکر میں آئے اور خوشی سے رہنے لگے۔ سب ہیڈنگ امیر حمزہ اندھے ہو گئے۔ راویان اخبار یوں روایت کرتے ہیں کہ ایک حکیم مروق نامی بختک کا پیغام پڑھ کر آیا اور نوشیروان سے مل کر کہا کہ میں نے نجوم میں دیکھا ہے کہ امیر اپنے یاروں سمیت میرے ہاتھ سے اندھا ہوگا۔ کہ نوشیروان نے کہا کہ بس پھر کیا چاہیے؟ القصہ حکیم عمرو بن امیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں غریب ہوں، لیکن طبابت و حکمت خوب جانتا ہوں۔ اگر تمہاری مہربانی ہوگی اور سفارش کرو گے تو البتہ چند روز امیر کے زیر سایہ رہوں گا۔ تب عمرو نے اس کی تمام کیفیت امیر سے بیان کی اور کہا کہ یہ اچھا حکیم ہے اور غریب ہے، تمہاری خدمت میں رہنے کو کہتا ہے۔ امیر نے فرمایا کہ بہتر ہے، رہنے دو۔ تب وہ حکیم عمرو اور امیر کے پاس رہنے لگا اور اپنی حکمت دکھانے لگا۔ رفتہ رفتہ امیر اس پر اعتبار کرنے لگا۔ ایک روز امیر کی آنکھوں میں درد تھا تو حکیم سے کہا کہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ اس نے سرما لا کر دیا اور امیر نے آنکھوں میں لگایا اور بہت فائدہ ہوا۔ تب سارے یاروں اور پہلوانوں نے امیر سے وہ سرما لیا اور آنکھوں میں لگایا اور بہت فائدہ ہوا۔ جب حکیم کا اعتبار خوب جم گیا تو اندھا کرنے والی دوا سرمے میں ملائی اور امیر کے پاس لایا۔
ہر روز کے اعتبار پر امیر کے یاروں نے سرما آنکھوں میں لگایا اور وہ حکیم اسی وقت نوشیروان کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ کے اقبال سے امیر اور عمرو اور امیر کے یاروں کو اندھا کر دیا۔ تب بختک نے اٹھ کر حکیم کو گلے لگایا اور کہا کہ کیوں کر پہچانے کہ وہ اندھے ہوئے ہیں۔ حکیم نے کہا کہ جنگ کا نکارہ بجے اور ابھی تمام حال معلوم ہوتا ہے۔ تب نوشیروان نے طبلِ جنگ بجوایا۔ تب امیر نے نکارے کی آواز سنی تو فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ بے وقت طبلِ جنگ بجا ہے؟ پس وضو کے لیے پانی مانگا اور ہاتھ منہ اور آنکھیں خوب دھوئیں، بصارت جاتی رہی۔ تب امیر نے کہا کہ اے یارو، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اندھے ہوئے ہیں۔ تب امیر نے کہا کہ خدا کا حکم یوں ہی تھا، اب شور سے کچھ فائدہ نہیں۔ القصہ سوار ہو کر میدان میں آ کھڑے ہوئے۔ تب نوشیروان نے کہا کہ اگر وہ اندھے ہوتے تو میدان میں آ کر کیوں کھڑے ہوتے؟ تو حکیم نے کہا کہ اے بادشاہ، ایک پہلوان کو میدان میں روانہ کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا حال ہے۔ تب ایک عادی پہلوان میدان میں آیا اور اس نے ہردم پر حملہ کیا۔ ہردم نے سانگ سے اس کا ہتھیار روکا اور زور کیا اور آنکھوں والوں کی طرح لڑتا رہا، اور ہردم نے عادی کو ایسا مارا کہ وہ خاک میں ملا۔ تب نوشیروان نے کہا اگر وہ اندھے ہوتے تو آنکھوں والوں کی طرح کیوں لڑتے؟ غرض دوسرا عادی آیا، ہردم نے اسے بھی مارا۔ غرض اس روز ہردم نے 7 عادی مارے۔ تب عادیوں کے سردار نے حکم دیا کہ ہردم پر سب مل کر یکبارگی حملہ کرو۔ تب عادیوں نے گھوڑے اٹھائے اور ہردم کو گھیر لیا۔ تب ہردم چوطرفی سانگ پھرا کر چھوڑنے لگا، جیسے وہ مارتا جسے وہ مارتا تو گھوڑے سمیت مارتا۔ پھر ہردم پر تیر مارنے لگے۔ بختک نے کہا کہ اس کی پیٹھ پر مارو۔ تب ہردم نے نعرہ مارا کہ امیر یہ مجھے مارتے ہیں۔ امیر نے گھوڑے کو ڈپٹا اور وہاں گئے۔ تب عادی بھاگے۔ امیر نے ہردم کو فوج میں روانہ کیا اور کہا کہ اے کافرو، نہ جانو کہ میں اندھا ہوں، بس اسی حالت میں بھی کئی کافروں کو ماروں گا کہ جس کا حال خدا کو معلوم ہوگا۔ تب نوشیروان نے کہا کہ تمام لشکر ایک دفعہ حملہ کرو۔ تب سارا لشکر امیر پر ٹوٹا۔ امیر اپنے دونوں ہاتھوں سے تلواریں مارنے لگے۔ تب امیر کے لشکر کے پہلوانوں کا زور اور گرزوں کی تڑا تڑ اور تلواروں کی چکا چک سے پکار ہونے لگی، اور کافروں کے سر گیندوں کی طرح دھڑوں پر سے گرتے اور دھڑوں کے چبوترے بنتے تھے۔ تب نوشیروان نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ امیر نے کہا کہ کافروں نے ہمارا اندھا ہونا معلوم کر لیا ہے، اس لیے ہمیں کسی قلعے میں داخل ہونا چاہیے۔ اوویل کے بادشاہ نے کہا کہ یہاں سے اوویل 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں جانا بہتر ہے۔ تب امیر کے حکم سے لڑتے ہوئے چل دیے۔ جب رات ہوئی، نوشیروان نے کہا کہ اب لڑائی بند کرو۔ امیر نے آدھی رات کو وہاں سے کوچ کیا۔ چوتھے روز وہ ملک اوویل میں پہنچے اور قلعہ میں داخل ہوئے اور قلعے کے دروازے بند کیے اور خندقیں برآب کی۔ بس امیر اور تمام پہلوان خدا کی یاد میں تھے اور باقی لشکر فصیلوں پر چڑھ کر کافروں سے لڑتا تھا، اور نوشیروان نے اس قلعے کو گھیر رکھا تھا۔ سب ہیڈنگ بختک کی ہلاکت۔ جب امیر کشورگیر شہر اوویل میں جا کر قلعہ میں بند ہو کر رہنے لگے تو یہ تمام ملکوں میں خبر مشہور ہوئی کہ حمزہ کو مروق حکیم نے دوا دے کر اندھا کیا، اور اس ناہنجار نے امیر کے تمام یاروں کا یہی حال کیا۔ چنانچہ یہ خیبر شہر پرو میں پہنچی اور وہاں ہردم کی بہن کو امیر سے لڑکا ہوا، اور والدہ نے اس کا نام قاسم جگر خون خوار رکھا تھا، اور وہ لڑکا جنگل میں ہمیشہ شکار کھیلتا تھا۔ اور ہردم کی بھانجی کو بھی سعد بن عمر سے لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام حارث رکھا گیا، اور یہ دونوں لڑکے وہاں ایک جگہ رہتے تھے۔ ان دونوں لڑکوں نے جب امیر کی مصیبت کی خبر سنی تو دونوں نے لشکر لیا اور پرو سے روانہ ہوئے۔ اوویل میں پہنچے اور آ کر امیر سے ملے۔ امیر بما یاران بہت خوش ہوئے۔ سب کی مل کر یہی صلاح ہوئی کہ اگر یہاں سے پرو کی طرف چلے جائیں تو آرام پائیں گے۔ تب امیر اپنا لشکر لے کر اوویل سے پرو کی طرف روانہ ہوئے اور کافروں نے ان کا پیچھا کیا۔ غرض کے امیر کافروں سے لڑتے بھڑتے پرو کے قلعے میں داخل ہوئے اور کافروں کا لشکر قلعے کے گرد گھیرا کر کے اترا۔ راوی یوں بیان کرتا ہے کہ جب 6 مہینے گزرے تو امیر بہت تنگ دل ہوئے اور یاروں کو بلا کر فرمایا کہ تم تمام میرے واسطے کیوں ہلاک ہوتے ہو؟ مجھے نوشیروان کے حوالے کرو اور تم جہاں چاہو خوشی سے رہو۔ تب سب یار وفادار یہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ اگر ہماری 1000 جان ہوگی تو بھی ہم سب تمہارے قدموں پر فدا کریں گے، اور کوئی بڑا ہی کم بخت اور بے وفا ہوگا جو تم سے جدا ہوگا۔
اور جب تک ہمارے تن میں جان ہے ہم تم کو نہ چھوڑیں گے۔ یہ انہی باتوں میں تھے کہ پردہ غیب سے خواجہ خضر علیہ السلام خدا کے امر سے 1000 پتہ لے کر وہاں پہنچے اور اس کا عرق نچوڑ کر امیر کی آنکھوں میں ٹپکایا۔ عرق ڈالتے ہی امیر کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے فرزند، یہ کام خدا کی طرف سے تم پر ہوا ہے، اب سب یاروں کی آنکھوں میں رگڑ کر لگاؤ اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر خضر علیہ السلام تشریف لے گئے اور امیر نے وہ پتہ سب یاروں کی آنکھوں میں لگایا۔ قدرت حق سے سب کی آنکھیں روشن ہوئیں اور سب شکر خدا تعالیٰ کا بجا لائے۔ عمرو کرسی پر سے اٹھا اور کہا کہ یہ کام بختک نے کرایا ہے، بس اب اسے بھی عزا دیتا ہوں۔ امیر نے فرمایا کہ مرضی خدا کی یہی تھی۔ عمرو نہ مانا۔ جب رات ہوئی تو عمرو شہر سے باہر نکلا اور باورچی کی صورت بنا کر بختک کے پاس گیا اور دربانوں سے کہا کہ ایک باورچی روم سے آیا ہے، بختک کو خبر دو۔ بختک نے خبر پاتے ہی بلوایا۔ عمرو اندر گئے، آداب بجا لائے۔ اس نے سر سے پیر تک خوب دیکھا اور دل میں کہا کہ عمرو تو اندھا تھا، وہ کیوں کر آیا ہوگا۔ جاسوس کو بلا کر قلعے میں روانہ کیا کہ عمرو کو دیکھ آؤ۔ جاسوس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر عمرو کو قلعہ میں بتائیں گے تو اسے مار ڈالے گا، اگر امیر کے پاس بتائیں گے تو کچھ قباحت نہ ہوگی۔ جاسوس نے مشورہ کیا اور وہاں سے واپس آئے اور بختک سے کہا کہ عمرو اس وقت امیر کے پاس ہے۔ بختک نے اس بات کو سچ جانا اور چپ رہا۔ عمرو نے ہریسہ پکایا تو بختک نے پسند کیا اور نوشیروان سے ہریسہ اور عمرو کی تعریف کی۔ نوشیروان نے پسند کیا، تب ہر روز ہریسہ پکا کر کھلاتا اور اپنا اعتبار خوب جمایا اور ایک رات دیگ میں گھی ڈالا اور جوش دینے لگے۔ باورچی خانے کے ملازم بولے کیا سبب ہے کہ دیگ میں گوشت نہیں ڈالا؟ عمرو بولے کہ ایک موٹے تازے بکرے کا گوشت قصاب آدھی رات کو لائے گا، اس لیے خالی گھی کو جوش دیتا ہوں۔ وہ ملازم چپ رہے اور عمرو آدھی رات کو بختک کے گھر گیا اور بختک کو سوتا پایا تو 7.5 مسکال بے ہوشی کی دوا نکال کر اس کی ناک میں ڈالی۔ بختک نے جب اوپر دم کھینچا تو چھینک آئی اور بے ہوش ہو گیا۔ تب عمرو بما بچھونے کے لپیٹ کر اسے اٹھا کر لے آیا اور باورچی خانے میں اوندھا ٹانگا۔ جب دوسرے باورچیوں نے یہ حال دیکھا تو اپنی جان کے ڈر سے سوتوں کی مانند پڑے رہے اور عمرو نے بختک کا گوشت کاٹ کر اور گھی میں ڈال کر ہریسہ پکایا، چمڑا اور ہڈیاں زمین میں گاڑی۔ جب صبح ہوئی تو نوشیروان کے سامنے وہ ہریسہ لایا۔ تب بادشاہ نے دوسرے بادشاہوں سمیت کھا کر بہت تعریف کی۔ بزرجمن نے نجوم میں دیکھا تھا کہ عمرو نے یہ کام کیا ہے، اس واسطے بزرجمن نے نہ کھایا۔ نوشیروان نے کہا تو بزرجمن نے کہا اے بادشاہ، میں کھا کر آیا ہوں اور کھانے پر کھانا حرام ہے بلکہ زہر حلال ہے۔ نوشیروان نے چپ رہ کر ہریسہ کھایا۔ اپنے آگے بختک کی انگوٹھی برتن میں سے نکلی تو نوشیروان نے کہا کہ کس نے یہ انگوٹھی ہریسے میں ڈالی ہے؟ تب عمرو جست مار کر بارگاہ سے باہر آیا اور امیر کے حضور گیا اور تمام حقیقت بیان کی۔ امیر نے فرمایا اے چور، آدمی کا گوشت آدمی کو کھلانا منع ہے۔ پھر نوشیروان کو وہم ہوا اور نفر بھیجے کہ بختک کو لاؤ۔ نوکر دوڑے اور بختک کے غائب ہونے کی خبر لائے۔ تب نوشیروان نے سمجھ لیا کہ یہ گوشت بختک کا تھا اور متبختی عمرو تھا۔ یہ کہہ کر نوشیروان نے قے کرنا شروع کیا اور بیمار ہو گیا۔